خيرا رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل الأطهار وعجل فرجهم بآواز سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین خاتم النبیین و سید المرسلین شفیع المذنبین و رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الأقدسين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن العسكري الإمام المنتظر المهدي اللهم عجل فرجه سهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. میرے معزز سامعین، گزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی کہ جو چیز ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے خدا اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. غیب ہو یا وہ چیز کہ جو ظاہر میں موجود ہے، اللہ رب العزت اس کا عالم ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں اس غیب کے علم کو بعض آیات میں اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور خدا کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا. لیکن بعض آیات میں اللہ نے اس غیب کے علم کو اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی مخصوص کیا اور کہا کہ اللہ غیب کے علم کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی مگر یہ کہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے. اب اس علم کو اللہ نے ظاہر کیا رسول اکرم کے لیے، غیب کو ظاہر کیا اس صورت میں کہ آپ کو معراج کرا دی، جنت جہنم دکھا دی، فرشتے دکھا دیے، اور ہر وہ چیز جو عام انسان کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے پیغمبر کے لیے واضح کر دی گئی. پیغمبر اکرم کے پاس یہ علم اللہ نے عطا کیا کیونکہ رسول اکرم مدینۃ العلم تھے. آپ نے اپنا تمام تر علم باب العلم علی کو عطا کیا. تو غیب کا جو علم تھا، جو چھپی ہوئی چیزوں کا علم تھا، وہ اللہ کے رسول نے علی کو عطا کیا. یہ اس علم کا کمال تھا کہ علی منبر سلونی پر بیٹھے اور کہا کہ آؤ علی سے پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ علی سے پوچھو. کوئی شخص زمین کے رستے اتنا نہیں جانتا جتنا علی آسمان کے رستے جانتا ہے. تو امیر المومنین عالم الغیب ہو گئے اور اس کی مثالیں مولا کی زندگی میں بھری ہوئی ہیں. جب امام نے یہ دعویٰ کیا کہ آؤ مجھ سے پوچھو
علی سے آگے سوال کرو، علی تمہیں زمین و آسمان کی خبریں دے گا۔ تو ایک شخص اٹھا، کہنے لگا کہ یا علی بڑا دعویٰ ہے آپ کو، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جو چاہو علی سے پوچھو، یہ بتائیں۔ اب علی کی مظلومیت دیکھیں کہ علی جیسا عالم اور سوال کس طرح کے۔ کہا کہ یا علی سلونی سلونی کا دعویٰ ہے، یہ بتائیں کہ میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے۔ فرمایا کہ اگر میں بتا بھی دوں، گن کر عدد سے بتا بھی دوں، تو کوئی ہے جو میرے دیے ہوئے عدد کی تصدیق کرے؟ لیکن امام نے کہا ایک خبر میں تجھے دیتا ہوں، اور وہ خبر یہ کہ تیرے گھر کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے جو بڑا ہو کے جو میرے حسین کو قتل کرے گا۔ بالکل وہی امام کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ یہی غیب کا علم جب مولا کائنات نہروان میں گئے تو نہروانی آپ کے سامنے آئے، اور جب مولا نے دیکھا کہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا سوائے جنگ کے، تو آپ نے اپنے لشکر کو مخاطب کیا۔ لشکر کو مخاطب کر کے مولا نے ان سے فرمایا کہ فکر نہ کرو، تمہارے 10 مریں گے نہیں، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ اور جب غضب الہی کی ذوالفقار خدا کے ہاتھ یعنی کہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دست ید اللہ میں چلی، تو نہروان کے کنارے خوارج کو علی نے ایسے کاٹ کے پھینکا جیسے ذبح کیے ہوئے جانور کاٹ کے پھینکے جاتے ہیں۔ 10 سے کم لوگ بچے۔ جو علی نے پیشین گوئی کی بعین ہی وہی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ علی کے بعد یہ علم مولا کائنات نے اپنی اولاد میں منتقل کیا۔ سید الشہداء کے قلب مطہر میں جب یہ علم آیا، غیب کا علم، تو امام نے عمر سعد کو مخاطب کیا، کہا کہ جس رے کی حکومت کی لالچ میں تم حسین کے قتل پہ آمادہ ہو، خدا کی قسم، کہا کہ یہ حسین تمہیں ایک بتا رہا ہے، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، خدا کی قسم رے کی گندم تک تم چکھ نہیں سکو گے، نصیب نہیں ہوگی تمہیں رے کی گندم، کہ جس رے کی سرزمین کے لیے تم نے حسین کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ تو اسے معلوم تو تھا کہ حسین کی بات منوعن سچ ثابت ہوگی، اس قدر اس کا دماغ خراب ہوا تھا، کہتا تھا کہ حسین نے کہا ہے کہ گندم نہیں چکھ سکو گے، خیر ہے میرے کی گندم نہیں کھاؤں گا، میں جو پہ گزارا کر لوں گا۔ ہوا وہی کہ مختار سقفی نے اس کو جہنم واصل کیا۔ اب یہ غیب کا علم، اس کی مثالیں ائمہ کی آپ زندگی میں دیکھیں بھری پڑی ہیں۔ مثلا میں ایک آپ کی خدمت میں مثال صادق آل محمد علیہ السلام کی زندگی سے عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مختصراً یہ کہ دور کے رہنے والے 2 غریب میاں اور بیوی نے ارادہ کیا کہ امام صادق کی زیارت کو چلیں۔ زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے صادق آل محمد کی زیارت کو لے کے چلو۔ کہا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ تو اس عورت نے اپنے زیورات جو جمع پونجی تھی وہ دی، کہا کہ اس کو بیچو، بیچ کے سواری کا انتظام کرو، زیادہ راہ کا انتظام کرو، ہم مدینے چلیں گے صادق آل محمد کی زیارت کرنے۔ المختصر زیادہ راہ جمع ہوا، یہ لوگ سفر کرتے کرتے دونوں میاں بیوی مدینے کے باہر پہنچے۔ مدینے کے باہر آ کر جو زوجہ تھی جس نے اپنا سارا زیور، اپنی ساری جمع پونجی امام کی زیارت کے لیے صدقہ کر دی تھی، اس کی حالت خراب ہوئی، طبیعت بگڑی، اور یہ بالکل حالت نزاع میں چلی گئی، جیسے کسی کے آخری لمحے آتے ہیں۔ اتنا معرفت رکھتا تھا وہ شوہر، اس نے بیوی کو اس حال میں چھوڑا اور بھاگا سیدھا مدینے صادق آل محمد کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا اس حتمی موت سے اگر اسے کوئی نجات دے سکتا ہے تو میرا امام ہے۔ پہنچا امام کے پاس، کہا کہ مولا رداد یہی ہے، معاملہ یہی ہے، اور آپ کی وہ جو چاہنے والی مومنہ ہے وہ بس اپنے آخری سانس لے رہی ہے۔ امام نے کہا کہ فکر نہ کرو، تم جسے نزاع کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہو بالکل صحیح سالم بیٹھی ہے، بلکہ نہ صرف صحیح سالم بیٹھی ہے، ایک خادمہ روٹی کے لقمے بنا بنا کے اس کے منہ میں دے رہی ہے۔
یہ امام کا علم غیب کہ وہ زائر وہاں سے چلے، صادق آل محمد کو علم ہو گیا کہ کسی نے میری طرف آنے کا ارادہ کیا. یہی علم غیب، چھپی ہوئی چیزوں کا علم. اب میں مختصر کروں، اس میں بہت ساری مثالیں. آئمہ نے یہ علم اپنے اصحاب کو دیے، حبیب کو یہ علم امیر کائنات نے دیا، میثم تمار کو یہ علم امیر کائنات نے دیا. نوکروں کا یہ علم تھا کہ جب حبیب اور میثم تمار ملے تو حبیب نے میثم کو خبر دی کہ تم علی کی محبت میں سولی پہ لٹکائے جاؤ گے، اور میثم نے حبیب کو خبر دی کہ حسین کے دفاع میں تم کربلا میں مارے جاؤ گے. جن کے نوکروں کے علم کی یہ عالم ہو، خدا جانے کہ ان کے مولا کا علم کتنا وسیع ہوگا. یہ علم جو آل محمد کے غلاموں میں آیا، اور یہی علم خود آج میرے اور آپ کے امام کے پاس ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے ایک توقیع لکھی، خط لکھا شیخ مفید کے نام، اور شیخ مفید کو لکھا کہ شیخ مفید ہم تمہارے احوال سے بے خبر نہیں ہیں. تم پر جو گزر رہی ہے، جو کچھ شب روز تم کرتے ہو، جو تمہارا اعمال ہے، جو تمہارا اعمال نامہ ہے، جو کچھ تم شب روز عمل انجام دیتے ہو، یہ فکر نہ کرنا کہ زمانے کا امام اس سے غافل ہے، بلکہ سب کا سب کچھ ہمیں معلوم ہے. اور کہا کہ نہ ہی ہم تمہاری یاد کو بھلانے والے. کس طرح سے؟ اب بات یہ ہے کہ امام زمان کو مولا کو غیبت میں ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے اعمال کی خبر کس طرح سے. یہ ایک ایسا موضوع ہے، امام کا میرے اور آپ کے اعمال سے باخبر ہونا. نہ صرف باخبر ہونا، بلکہ مولا کا میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھنا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ بذات خود ایک ایسا موضوع ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعملوا فسیر اللہ عملکم والرسول والمومنون. حبیب ان سے کہو قل اعملوا کہ تم جو چاہتے ہو عمل کرو. فسیر اللہ عملکم، ان قریب تمہارے عمل کو دیکھ لے گا. کون؟ اللہ. والرسول، اور رسول بھی دیکھے گا. والمومنون، اور مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے. خوب پروردگار، یہ کون سے مومن ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان مومنین کے زمرے میں میں اور آپ شامل ہیں؟ کیا میں اور آپ ایک دوسرے کے اعمال پر گواہ ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے اعمال پر گواہ نہیں ہیں. میں اور آپ ایک دوسرے کے اعمال کے شاہد نہیں ہیں. پس کون ہے جو میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن مجید میں جب ہم نے رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. اس طرح سے اللہ نے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا. رسول کو کیا بنایا؟ گواہ بنایا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا. توجہ ہے آپ کی؟ دو چیزیں اللہ نے فرمائی کہ رسول کو گواہ بنایا کسی کے اوپر، اور کسی اور کو گواہ بنایا تمام تر انسانوں کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ گواہ بنانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص گواہی دے رہا ہو، جو بھی شخص گواہی دے رہا ہو، ضروری ہے کہ اس نے جس چیز کی گواہی دے رہا ہو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو. اگر کسی نے کسی چیز کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا، تو وہ شخص اس کے بارے میں گواہ نہیں ہے. بس ثابت یہ ہوا کہ مومنین کی ایک جماعت ایسی ہے، ایک جماعت مومنین کی ایسی ہے جو کہ انسانوں کے اعمال پر گواہ ہے، یعنی کہ انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہی ہے. جب اس روایت کی، اس آیت کی تفسیر میں دیکھا گیا تو میرے اور آپ کے پانچویں امام نے فرمایا نحنو شہداء علی الناس، کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں اور کوئی نہیں، ہم آل محمد ہیں. یہ آل محمد ہے کہ جو میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. مولا امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا کہ امام وقت کے سامنے ایک نور کا ستون ہوتا ہے. نور کا ایک ستون ہوتا ہے جس میں وہ وقت کا امام امت کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے.
جس نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ کیا فرمایا، امام وقت کے سامنے ایک نور کا ستون ہوتا ہے جس میں امام اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی یہ کہ انسان جو بھی عمل انجام دے، چاہے وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، یا ملأ عام میں ہو، یا لوگوں میں ہو، وہ عمل دوسروں سے تو پوشیدہ ہے مگر میرے اور آپ کے امام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ امام وقت میرے اور آپ کے اعمال پر گواہ ہے، گواہ ہے امام، اس لیے میں اور آپ اس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں آپ غور کریں تو اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کیوں بلائیں گے؟ تاکہ امام اس شخص کے اعمال پر آ کر گواہی دے کہ اس نے نیک اعمال انجام دیے یا بد اعمال انجام دیے۔ اب ہر شخص ہم میں سے، مجھے اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے وقت کے امام کو کیا اعمال دکھا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، درود بھیجتے مولا کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میرے اور آپ کے 8ویں امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو انسانوں کے، تمام تر انسانوں کے نامہ اعمال لکھ کر فرشتے وقت کے امام کی حجت خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب جب بھی امام زمان کی خدمت میں میرے اور آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو ہر ایک سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ امام ان اعمال کو دیکھ کر راضی و خوشنود ہوں، یا مولا ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر ناراض ہو؟ کیا ہم نے اپنے اعمال سے اپنے وقت کے امام کو راضی کیا ہے، ان کے دل کو ٹھنڈک دی ہے، یا ہم نے اپنی بدعمالیوں سے امام کے دل کو رنجیدہ کیا ہے؟ یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور بالخصوص ان ایام عظام میں کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کا قلب مطہر انتہائی رنج کی حالت میں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے امام کے دل کو مزید رنجیدہ نہ کریں۔ میں جو بھی جھوٹ بولوں گا، جو غیبت کروں گا، جو بد زبانی کروں گا، بد کلامی کروں گا، کسی کا حق غصب کروں گا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کروں گا، کسی کے عیب کو ظاہر کروں گا، کسی پہ تان و تشنیع کروں گا، کسی کا اگر تمسخر اڑاؤں گا، کسی پہ لعن و طعن کروں گا، کسی کی ناموس کا برا ہو جاؤں گا، کسی کی حتیٰ کی حرمت کر دوں گا، کسی کو زبان سے، اپنے قول سے یا اپنے فعل سے اگر کسی طرح کی بھی اذیت دوں گا، تو مجھے یاد رکھنا چاہیے یہ اذیت در حقیقت میں اپنے وقت کے امام کو دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ اس کی مثال ہے، سادہ سی مثال ہے۔ امام وقت کی جو مثال ائمہ نے روایات میں پیش کی ہے، وہ ایک شفیق باپ کی طرح ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق، امام ایک انس کرنے والا دوست ہے، والوالد الشفیق ایک شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا باپ ہے۔ اب کوئی باپ اس معاشرے میں اگر جو صاحب اولاد ہے، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے برے اعمال کو دیکھے، یا معاشرے کے اندر سے کوئی شخص اٹھ کے آئے اور مثلاً مجھے آ کے گئے کہ آپ کے بچے نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے فلاں کام غلط کیا ہے، اور وہ غلطی واقعاً اس میں موجود ہو، تو خدا کی قسم میرا سر شرم سے جھک جائے گا، شرم سے میرا سر جھک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کی وجہ سے، جو میرا بچہ ہے، کس چیز پہ حرف آیا ہے؟ میری تربیت پہ حرف آیا ہے۔ کہنے والے یہی کہیں گے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں یہی سکھایا، شاید کہ ان کے گھر کی تربیت یہی ہے، شاید کہ انہی اصولوں پر انہیں پروان چڑھایا گیا ہے۔ اگر امام زمان کو، مولا کو فرشتے جا کے میرا اور آپ کا نامہ اعمال دکھائیں، اور اس کے اندر ہزارہا قسم کی، سینکڑوں قسم کے گناہ اور معصیت لکھی ہوئی ہو، لکھا ہوا کہ محمد رضا نے جھوٹ بولا، لکھا ہوا کہ محمد رضا نے تہمت لگائی، لکھا ہوا کہ محمد رضا نے غیبت کی،
لکھا ہوا کہ محمد رضا نے نامحرموں سے روابط قائم کیے، لکھا ہوا ہو کہ اگر میں نے، محمد رضا نے، جو آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہے، کسی کی ناموس کے اوپر بدنگاہی کی، تو آپ صدقے دل سے بتائیں یہ اعمال نامہ دیکھ کر امام زمان فخر کریں گے یا شرم سے امام کا سر جھک جائے گا؟ یقیناً مولا کا سر شرم سے جھکے گا۔ کیوں جھکے گا؟ کیونکہ امام بعین ہی اسی طرح ہم سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بلکہ چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی کہ تم لوگ اپنی نفوس پر، اپنی جانوں پر اتنا ترس نہیں کھاتے جتنا ہم آل محمد تمہارے اوپر ترس کھاتے ہیں۔ بس ایسے مہربان امام کو، میرے معزز سامعین، انسان کوشش کرے کم از کم اپنے اعمال سے کچھ ایسا انجام نہ دے کہ امام وقت کے دل کو اذیت ہو۔ امام صادق کی حدیث ہے، مولا نے اپنے شیعوں کو مخاطب کیا، کہا کہ شیعہ تو نہ، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار اور شرمندگی نہ بنو، کہ کل کلا کوئی شخص معاشرے میں تمہاری روش دیکھے اور تمہاری روش دیکھ کے وہ شخص یہ کہے کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے اور کتنا ہی اس کا کردار برا ہے۔ بس امام کے وقت کے امام کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولا میرے اور آپ کے اعمال پر ناظر ہے، امام میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مولا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کل ہم روز قیامت انہی اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بالکل انہی اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور امام بھی گواہی دیں گے۔ اور امام اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ مولا کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جو کچھ ہم کر چکے ہوں گے وہی امام گواہی دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت امام کی گواہی ایسی ہو کہ وہ اہل محشر میں رسوا نہ ہو، یہ جو غیب امام کے سامنے ظاہر ہے، میں نے کہا نا کہ میرے اور آپ کے اعمال اہل دنیا سے پوشیدہ ہیں۔ میں اگر چھپ کے کسی کمرے میں کوئی گناہ اور معصیت کا کام انجام دیتا ہوں تو وہ میں لوگوں سے چھپا سکتا ہوں مگر امام سے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ امام کی آنکھ کوئی معمولی آنکھ نہیں ہے، امام کی آنکھ عین اللہ ہے، عین اللہ ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ کی آنکھ سے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بعین ہی وقت کے امام کی آنکھ سے اور اس کی نگاہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چاہے انسان ہزارہا دروازوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے، وقت کا امام اسے دیکھ رہا ہے۔ بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وقت کے امام کی نگاہ میں عزت پیدا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرے، کار خیر انجام دے، جو کچھ برائیوں میں سے اس کے دامن میں موجود ہے ان برائیوں سے انسان تائب ہو جائے۔ یہی غیب کا علم عزادارو، یہی غیب کی خبر ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے اللہ کے رسول کو دی، اس حال میں دی کہ جب جبرائیل جب آئے تو اللہ کے رسول ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بیٹھا کے بیٹھے تھے اور دوسرے زانو پر اپنے نواسے حسین کو لے کے بیٹھے تھے۔ جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے، خدا یہ فرماتا ہے کہ ان دو میں سے آپ ایک کو اختیار کریں، ایک کو ہم اپنے پاس واپس بلا لیں گے، یا ابراہیم کو رکھ لیں اور حسین کو واپس کر دیں، یا حسین کو رکھ دیں اور ابراہیم کو واپس کر دیں۔ پیغمبر اکرم نے کچھ دیر توقف کیا، اس کے بعد کہا کہ جبرائیل، ابراہیم کو لے جاؤ، میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ ابراہیم کو لے جاؤ، میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ ابراہیم جائے گا تو صرف میں روؤں گا، حسین اگر چلا گیا تو میری زہرا روئے گی، مجھے اپنا رونا گوارا ہے، مجھے زہرا کی آنکھ کے آنسو گوارا نہیں ہے۔ بس امام نے یہی کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ، اے نانا،
آپ نے میرے سر کا صدقہ اپنے فرزند کو کیا، ایک دن آئے گا کہ حسین آپ کے دین کا صدقہ اپنی اولاد کو کرے گا، نانا آپ کی خاطر میں علی اکبر کا سینہ بھی دوں گا، میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کا گلا بھی پیش کروں گا۔ بس عزادارو، عاشور کا دن طلوع ہو گیا، سید الشہداء نے قربانی دے دی، یہ گلو، یہ سر کٹ کے نوک نیزہ پہ بلند ہو گئے، اور شہدائے کربلا کے جسم خاک کربلا پہ پڑے رہے گئے۔ عجیب حال میں شہداء کے لاشیں خاک کربلا پہ پڑے تھے کہ عزادارو نہ کوئی کفن موجود تھا، نہ کوئی دفن موجود تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاشیں تھے جن کے سر کٹ کے نوک نیزہ پہ بلند تھے۔ شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کہ جب امیر کائنات کی شہادت کا وقت آیا نا تو مولا کائنات نے اپنے نواسوں کو، اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میری ایک وصیت یاد رکھنا، میری وصیت یہ ہے تمہیں کہ میرے قاتل کے لاشے کو مسخ نہ کرنا، میرے قاتل کے لاشے کو مسلح نہ کرنا، اس کے اوپر گھوڑے نہ دوڑانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ کسی لاشے کو مسخ نہ کرو، چاہے وہ مردار جانور، مردار کتے کا لاشا ہی کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی شریعت میں ایک نجس جانور کے لاشے کا اتنا احترام ہے۔ آتے آپ روز عاشور جب حسین ابن علی گر گئے، قتل ہو گئے، تو شمر لعین نے آواز دی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو نال ڈالو اور لاشا حسین کو پامال کرو۔ اس طرح سے پامال ہوا لاشا حسین کہ جنہوں نے پامال کیا تھا نا لاشا حسین، یہ خود بیان کرتے کہ جب ہم نے لاشا حسین پہ گھوڑے دوڑائے تو ہم نے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اپنی کانوں میں سنی۔ اس طرح سے لاشا حسین پامال ہوا، 3 دن تک مظلوم کا لاشا پڑا رہا۔ تیسرے دن بنو اسد کے لوگ آئے، خواتین آئیں، دیکھا کہ مظلومین کربلا کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ بھاگ کے یہ خواتین گئیں اپنے مردوں کے پاس، کہا کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو، اپنے گھر میں تم آرام سے بیٹھے ہو، علی و بطول کے فرزند کو خاک کربلا پہ ذبح کر دیا گیا، اگر فرزند رسول کی مدد نہیں کر سکے، اٹھو حسین کے لاشے کو دفن کرو۔ یہ لوگ اٹھ کے آئے لاشا حسین کی طرف، مگر ان سے کوئی لاشا پہچانا نہیں گیا، کوئی لاشا ان سے پہچانا نہیں گیا۔ اتنے میں ایک سوار نمودار ہوا، اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں لاشوں کی پہچان کراتا ہوں۔ یہ ایک ایک لاشا لاتے گئے، وہ سوار پہچان کر آتا گیا۔ اتنے میں ایک لاشے پہ وہ سوار آیا، اس لاشے کو دیکھا، عجیب حال میں لاشا پڑا تھا، سر پشت گردن سے کاٹا گیا تھا، بدن میں تیر عزاداروں پیوستے، ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں، پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کے امام نے خود کو لاشا حسین پہ گرایا، کہا کہ بابا آپ کے بعد ہمیں اسیر کیا گیا، بابا آپ کے بعد ہمیں اسیر کیا گیا، بابا آپ کے بعد ہم نے کوفہ و شام کے بازار دیکھے، بابا آپ کے بعد دنیا ہمارے لیے تاریخ ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔